بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رشتہ خون کا ہو یا احساس کا، کسی کو مجبور کر کے اپنی طرف متوجہ کرنا غلط ہے۔ زندگی میں اپنے ساتھ رہنا سیکھیے۔ راستوں پر نشانیاں وہی لوگ چھوڑتے ہیں جنہیں پیچھے رہ جانے والوں سے ملنے کی خواہش ہو۔ اچھے لوگوں سے اللہ بہت امتحان لیتا ہے پر ساتھ نہیں چھوڑتا، اور برے لوگوں کو بہت کچھ دیتا ہے پر ساتھ نہیں دیتا۔ جو شخص ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ یا رحیموں پڑھے گا، تمام دنیاوی آفتوں سے انشاءاللہ محفوظ رہے گا۔ تمام مخلوق اس پر مہربان ہو جائے گی۔ لوگوں کو وقت دیں، موقع دیں، عزت دیں، حال پوچھیں، قدر کریں، دل میں رکھیں، لیکن کسی سے تعلق کی بھیک نہ مانگیں۔ کوشش کرو جس چیز کے لیے خود ترسے ہو، کوئی دوسرا آپ کی وجہ سے نہ ترسے، پھر چاہے وہ رشتے ہوں، خوشیاں ہوں یا سکون۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم اچھا کرو اور زمانہ تم کو برا سمجھے، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے بجائے اس کے کہ تم برا کرو اور زمانہ تم کو اچھا سمجھے۔ بہترین بیوی وہ ہے جس کی خواہشیں شوہر کی گنجائش کے مطابق ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دل جیتنا چاہتے ہو تو آواز میں نرمی پیدا کرو۔ نصیب بے شک اس کے ہاتھ میں ہے، مگر دعاؤں کا اختیار اس نے ہمیں دیا ہے، اور دعائیں ہی ہیں جو تقدیر بدلنے کی طاقت رکھتی ہیں۔ معافی وہی دے سکتا ہے جو اندر سے مضبوط ہو۔ کھوکھلے انسان صرف بدلے کی آگ میں جلتے رہتے ہیں۔ درخت جتنا اونچا ہوگا اس کا سایہ اتنا ہی چھوٹا ہوگا، اس لیے اونچا بننے کی بجائے بڑا بننے کی کوشش کیجیے۔ انسان کے اندر 2 کمزوریاں بہت عام ہیں، بھلانے کے قابل باتوں کو یاد رکھنا اور یاد رکھنے کے قابل باتوں کو بھلا دینا۔ دریا کا پانی نہ کبھی ٹھہرتا ہے، نہ ایک لمحے کے لیے پیچھے کی طرف مڑتا ہے، وہ مسلسل اور ہر آن اپنی منزل کی طرف اپنا سفر جاری رکھتا ہے۔ یہی کامیابی کا راز ہے۔ کام کی آسانی نہیں بلکہ اپنی بہتری کی تمنا کرو۔ مشکلوں سے گھبرانے کی بجائے مزید ہنر سیکھو۔ مسائل کے خاتمے نہیں، عقل میں اضافے کی خواہش رکھو۔ ماضی میں کیے گئے گناہوں کو یاد کریں اور خاموشی کے ساتھ ان کی معافی مانگتے رہیں۔ ایسے ہی لوگوں میں اعلان نہ کرتے پھریں کہ میں بہت گناہ گار ہوں۔ حالات بہتر ہونے کا انتظار نہ کرو، کیونکہ جب تک آپ آغاز نہیں کرو گے حالات بہتر نہیں ہوں گے۔ آپ فطرت کے مطابق زندگی گزاریں گے تو کبھی غریب نہیں ہوں گے، لیکن اگر دنیا کے اصولوں کے مطابق گزاریں گے تو آپ کبھی امیر نہیں ہو سکتے۔ جب دماغ پریشان ہو تو آپ کا چہرہ خوبصورت نہیں ہو سکتا۔ انسان سب کچھ بھول جاتا ہے، بس اپنی بے قدری نہیں بھولتا۔ دنیا میں سب سے زیادہ نفرتوں کا سامنا سچ بولنے والوں کو کرنا پڑتا ہے۔ عزت نفس کی بہترین شکل وہ خاموشی ہے جو آپ ایسے وقت میں اختیار کرتے ہیں جب لوگ آپ سے دھماکہ خیز کلام کی امید کر رہے ہوں۔ ناراضگی، گلے شکوے وہاں اچھے لگتے ہیں جہاں اپنائیت ہو۔ جہاں کسی کو مان رکھنا نہ آتا ہو وہاں خاموشی سے مسکرا دینا ہی اچھا ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں چند باتیں سیکھی۔ ماں باپ کے علاوہ کوئی وفادار نہیں۔ عزت صرف پیسے کی ہے، انسان کی نہیں۔ غریب کا کوئی دوست نہیں بنتا۔ انسان جس شخص کے لیے مخلص ہو وہ اس کو دکھ دیتا ہے۔ لوگ اچھی سیرت کی بجائے اچھی صورت کو ترجیح دیتے ہیں۔ انسان کی سب سے بڑی کامیابی خود کو خود کی ذات تک محدود رکھنا ہے۔ خود کو کسی بھی چیز کا اتنا عادی مت بنائیں کہ اس کے بغیر گزارا ممکن نہ ہو۔ دوران گفتگو سب سے بڑی غلطی جو ہم کرتے ہیں وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم سمجھنے کے لیے نہیں سنتے بلکہ جواب دینے کے لیے سنتے ہیں۔ بعض اوقات ہم انہی لوگوں کے ہاتھوں مذاق بنواتے ہیں جن کو ہم کمزور لمحوں میں اپنی ذات کی سچائیاں سونپ دیتے ہیں۔ عموماً ایک جملہ سننے کو ملتا ہے، منہ پر بولنے والے دل کے صاف ہوتے ہیں۔ ایسی دل کی صفائی کا کیا فائدہ جو دوسروں کے دل کو الفاظ کے نشتر چبو کر زخمی کر دے۔ کچھ باتوں کا بوجھ خود اٹھا کر دوسروں سے درگزر کا معاملہ اختیار کرنا چاہیے۔
جیسے ایک چیونٹی سمندر کو نہیں سمجھ سکتی، اسی طرح انسان اللہ تعالیٰ کے راز، افعال، کام اور قانون کو نہیں جان سکتا۔ جس دن ہم یہ جان لیں گے کہ سامنے والا غلط نہیں، صرف اس کی سوچ ہم سے الگ ہے، تو زندگی سے بہت سے دکھ ختم ہو جائیں گے۔ عبادت کرتے ہو مگر لوگوں کو تکلیف بھی دیتے ہو، صدقہ کرتے ہو مگر احسان جتلاتے ہو، اپنی نیکیاں ایسی تھیلی میں جمع نہ کرو جس میں سوراخ ہو۔ انسان کے دل میں خدا کی مہربانی سے ایک ایسا تار ضرور موجود ہے کہ وہ لوٹ کر خدا کی طرف ضرور آتا ہے، چاہے وہ کسی بھی روپ میں آئے۔ فاصلوں کو آپس میں اتنا نہ بڑھائیں کہ دروازے کھلے بھی ہوں لیکن آپ کو اجنبی بن کر دروازہ کھٹکھٹانا پڑے۔ دنیا میں صرف والدین میں ہی اتنا ظرف ہے کہ وہ آپ کی ضروریات پوری کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کے نخرے بھی اٹھاتے ہیں، ورنہ دنیا والوں کے معمولی احسانوں سے اللہ بچائے۔ زندگی بہتر ہوتی ہے جب آپ خوش ہوتے ہیں، لیکن زندگی بہترین ہو جاتی ہے جب آپ کی وجہ سے دوسرے خوش ہوتے ہیں۔ دوسروں کے لیے دعا کرنے سے ہی وہی دعا آپ کے حق میں بھی جاتی ہے۔ توڑ کر جوڑ لو چاہے دنیا کی ہر چیز کو، سب قابل مرمت ہیں سوائے اعتبار کے۔ رشتے تو سبھی انمول ہوتے ہیں پر اہمیت کچھ خاص لوگ ہی دیتے ہیں۔ دل تو سبھی کو دیتا ہے خدا، پر اس میں جگہ کچھ خاص لوگ ہی لیتے ہیں۔ لمبی امیدوں سے دور رہا کرو کیونکہ وہ تمہارے پاس موجود نعمتوں کو حقیر بنا دیتی ہیں۔ دیواروں کے پاس کان ہوں یا نہ ہوں، فرشتوں کے پاس قلم ضرور ہے۔ کسی کا راز تلاش نہ کرو، اگر نظر آئے تو فاش نہ کرو۔ حکیم لقمان نے کہا، میں نے زندگی میں 300 سال مختلف دواؤں سے لوگوں کا علاج کیا، مگر اس طویل تجربے کے بعد میں نے سیکھا کہ انسان کے لیے سب سے بہترین دوا محبت اور عزت ہے۔ کسی نے پوچھا، اگر یہ اثر نہ کرے تو؟ وہ مسکرائے اور بولے، دوا کی مقدار بڑھا دو۔ رابعہ بصری سے کسی نے پوچھا، کیا گناہ گار کی توبہ قبول ہوتی ہے؟ فرمایا، انسان اس وقت تک توبہ کر ہی نہیں سکتا جب تک اللہ توفیق نہ دے، جب توفیق مل جائے پھر قبولیت میں کوئی شک نہیں رہتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، انسان مایوس اور پریشان تب ہوتا ہے جب وہ اپنے اللہ کو راضی کرنے کی بجائے لوگوں کو راضی کرنے میں لگ جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب بہترین کی خواہش ہو تو اللہ کی طرف دیکھو، اپنی خواہشات کی طرف نہیں، کیونکہ ہم نہیں جان سکتے ہمارے لیے کیا اچھا ہے مگر اللہ جانتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، صبح کا آغاز صدقے سے کیا کرو، کیونکہ مصیبت صدقے سے آگے قدم نہیں بڑھاتی۔ اللہ تعالیٰ صدقے کی وجہ سے 70 بیماریوں کو دور فرماتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، انسان کی انسانیت اس وقت ختم ہو جاتی ہے جب وہ دوسروں کے دکھوں کا مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دعا کے وقت چھینک آنا دعا کے قبول ہونے کی علامت ہے۔